بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرزائی جہلمی کے رد کی دوسری قسط کا عنوان ہے مرزائی جہلمی کا علمی مقام۔ مرزائی جہلمی جیسے لوگوں کی حقیقت پہلی قسط میں سماعت ہو چکی، دوسری قسط میں اس کا علمی مقام و مرتبہ بیان ہوتا ہے۔ یہ شخص علم کے اندر وہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے جو ایک بن مانس رکھتا ہے۔ بن مانس کی علمی صلاحیت اور مرزا جیسوں کی علمی صلاحیت مساوی ہے۔ یہودی ایجنسیوں نے اپنی شیطانی طاغوتی فرعونی حکومتوں کو مضبوط کرنے، پائیدار کرنے، دائمی کرنے کے لیے اور اسلام کو لوگوں کے دل دماغ سے مختلف حربے طریقوں سے نکالنے کے لیے مذہبی آزادی کے نام پر ایسے پالتوؤں بن مانسوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ دنیا اس وقت انگریزی تعلیم دراصل تجہیل کی لعنت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے انسانی شعور کھو بیٹھی ہے۔ اس وجہ سے سب لوگ اس جملے کو بہت ہی سراہتے ہیں اور انگریزوں کی تعریف میں مدح میں اس کو، یہودیوں کی تعریف مدح میں پیش کرتے ہیں کہ جی انگریزی دور میں مذہبی آزادی ہے، لیکن صاحب ایمان، صاحب بصیرت، صاحب علم لوگوں پر یہ مخفی نہیں کہ آزادی کو مذہبی کے ساتھ مقید کرنا بتا رہا ہے کہ کوئی پابندی ہے۔ اس لعنتی دور میں وہ پابندی ہے سیاسی۔ یہودیوں نے اپنی حکومتوں کو پائیدار بنانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیاسی پابندی رکھی ہے، اور ہمارے اسلام کو اجاڑنے کے لیے مذہبی آزادی رکھی ہے کہ مذہب کے خلاف جو مرضی بکواس کرتا رہے اس کو اجازت ہے، لیکن حکومت کے خلاف جائز بات بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ اسلام میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، اسلام میں اس کا برعکس ہے۔ اسلام لوگوں کو سیاسی آزادی دیتا ہے اور مذہبی پابندی دیتا ہے۔ سیاسی آزادی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ حاکم فرعون نہ بن جائے، اس کا محاسبہ احتساب کرنے والے موجود ہوں اور ہر ایک کو جواب دینا پڑے۔ ایک عام شخص بھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، خلیفۃ المسلمین، وہ پوچھتا ہے حضرت یہ دو چادریں کہاں سے آئی؟ یہ سیاسی آزادی ہے۔ مذہبی پابندی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں صبیغ، صاد با یا غین، صبیغ بن عسل عین سین لام شخص نے جب متشابہات میں زبان کھولنے کی جرت کی، آپ کو علم ہوا، آپ نے شدید تعزیر فرمائی، چھڑی تیار کر کے رکھ لی، بلا جب آیا تو سر میں مارنا شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ کوئی شخص ہماری سلطنت میں صبیغ بن عسل کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہ کرے۔ میرے دوستو، یہ بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہودی دور کے فتنے کو ہم سمجھتے ہیں، ان لعنتیوں کی بدمعاشی کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ بدمعاش فرعون طاغوت اللہ رسول کے مقابلے میں خلق خدا پر ظلم کرنے والے، جن کو اقبال اپنے پاس جب بھی بولتا ہے تو کفن چوروں کا ٹولہ کہتا ہوں، یعنی کائنات کو مردہ کر کے کفن چوروں کا ٹولہ ان کے مال لوٹ رہا ہے، ان کی جان لوٹ رہا ہے، ان کی عزت مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لعنتی یہودی نظام نے مذہبی آزادی کے نام پر جن پالتوؤں کو، بن مانسوں کو چھوڑ رکھا ہے، جن کے خلاف کسی قانونی چارہ جوئی کی اجازت نہیں۔ مجھے ایک شخص نے فون کیا
اس نے کہا اس پر توہین رسالت کا ہم نے کیس کروایا، اس پر کئی کیس کروائے، لیکن ایجنسیاں پکڑتی نہیں ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں پکڑتے۔ خیر ایسے کتبوں کو انہوں نے پالا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھی ساتھ بتاتا چلو کہ ان لوگوں کو سننے والے کسی حقیقت، کسی سچائی، کسی علم کے طلبگار نہیں، ان جیسے کتے ہیں، ان جیسے بھڑوے بن مانس ہیں۔ یہ صرف مزاجی موافقت ہے، کیونکہ یہ بھی زندیق لوگ ہیں، بے دین ملحد ہیں، بے غیرت ہیں، انگریزی کتے اور غلام ہیں، اور وہ بھی یہی ذہن رکھتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ بھی دل جلے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی اسلام کے خلاف دل جلا بھونک رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ کروڑوں سننے والے کوئی حق اور صدق اور سچائی اور علم کے طلبگار ہیں، سب بے غیرت بھڑوے، کفر، یہودیت، لعنت، بے غیرتی، جھوٹ اور اسلاف کو سب و شتم، گالیاں گلوچ کے طلبگار کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری حقیقتیں لوگوں کی قلندر اقبال وغیرہ ہمارے مفکرین سب سمجھا گئے ہیں، ہم نے معائنہ مشاہدہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے علم کا مقام کیا ہے، بن مانس سے آگے بڑھ جائے تو میری ناک کاٹ دینا۔ اس کے جتنے حواری ہیں بے غیرت، ان بے غیرتوں سے میں پوچھتا ہوں لاکھ لعنت ہے تمہارے جمنے پر، تمہارے بڑھنے پر، تمہارے مرنے پر۔ تمہیں اتنا شرم نہیں آتی بے غیرتوں؟ سلف صالحین کو، اسلام کو، پاکوں کو اتنے بڑے جاہل کے منہ سے بکواسات ہوتی سنتے ہو، خوش ہوتے ہو؟ کمینے، اندر کے برابر کے پلیت ملے ہو۔ اب علمی مقام دیکھیں، میں اس کا کلپ پیش کروں گا اور وہ چل رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے جو رد کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کے ہیں، وہ بھی علم سے فارغ ہیں۔ اس کے خلاف بولنے والے یہ سب انگریزی غلام ہے، انگریزی بن مانسوں کا ٹولہ ہے، ایک راج، یہی حال ہے سب کا۔ یہ مرزا جو ہے، اس کا بابا جو اس کو پڑھانے والا تھا، وہ اسحاق چنجو فیصل آبادی، وہ فدا ایکسپریس، جس کے منہ میں دانت نہیں تھا اور دل میں علم نہیں تھا اور دماغ میں عقل نہیں تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز کا بیان، اس کا ایک کھانگڑ شاگرد فیصل آباد میں بیٹھا، مولانا عثمان صاحب نے مجھے بتایا، اس کا ایک رد جو میں نے کیا وہ اس بڑے شاگرد کو پہنچا، 70-80 سال کا بیٹھا ہوا کھانگڑ، سن کر کہتا ہے فون پر مولانا عثمان صاحب کو، یار کمال ہے، یہ تو جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تو زندگی میں ہم نے نہیں سنی۔ بڑے وہ تمہارے علم کا بغیر تو انگریزی بن مانسو، میں نے اس بڑوے کو کہا، بڑوا اگر حلالی ہے تو اپنے استاد کو بچا، تیرے استاد کا میں نے رد کیا، اس رد کا تو جواب دے دے بغیرت۔ تو کہتا ہے چشتی کے اسلام میں شک ہے، میں کہتا ہوں تیرے کفر میں پک ہے۔ ٹھیک کہا ہے تو نے، تیرے جیسے کو میرے اسلام میں شک ہے اور مسلمانوں کو تیرے کفر میں پک ہے۔ اب میرے بھائی یہ سنو، قلب میں بھونکتا ہے دب، عربی لفظ ہے، اس کا معنی گھاس، اور یہ قرآن میں بھی آ رہا ہے۔ دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ لاکھ لعنت ہے تف تیرے علم پر، تف تیرے بھونکنے پر۔ کہاں ہے وہ بغیرت؟ دب کہاں ہے؟ وہ دب نہیں ہوتا، پنجابی میں دب جس کو بولتے ہیں، اس کو کہہ رہا ہے یہ دب مانا گھاس ہوتا ہے۔ لاکھ لعنت تیرے علم پر، کہاں لکھا ہے دب مانا گھاس؟ وہ بغیرت دب وہ ایک مخصوص پودا گھاس ہوتا ہے جس کی صفیں بنتی ہیں، پنجابی میں اس کو دب کہتے ہیں، سریکی میں درب، وہ ایک تیلے ہوتے ہیں جن کے جھاڑو بنتے ہیں نرم سے، ان کو درب بولتے ہیں۔ کہتا ہے اس کا معنی ہے گھاس، معنی بھی اپنی طرف سے کر لیا، اور قرآن میں بھی آ رہا ہے۔ لاکھ لعنت تیرے مطالعے پر، تو نے قرآن پاک کو اتنا ہی پڑھا ہے؟
بیٹھ کر تو بھونکتا ایسے ہے جیسے قرآن نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری کائنات نے تیرے سے ہی پڑھا ہے، اور حشر تیرا یہ ہے کہ تجھے اتنے پتہ نہیں یہ لفظ قرآن میں آیا کہ نہیں آیا. دب گھاس ہے، دب گھاس نہیں ہے بغیرت. یہ دب جو ہے نا، یہ پتہ ہے کیا دب ہے؟ یہ ہے دب، یعنی مرزا دب. اس کا معنی یہ ہے، بے غلط معنی کر رہا ہے. دب کا معنی ہے مرزے کو دب، یہ دب ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. اور گھبرانا نہیں ہے، جس طرح کہ تم نے دب گھاس بنا لیا اور قرآن میں جھوٹا سا کہہ دیا. یہ میں نے دب تیرے لیے جو خاص کیا ہے یہ اسی طرح کی بات ہے. یہ لفظ دب یہ بالکل پنجابی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور دب کے رکھے نوئے کہنے دب کے رکھ، تون کے رکھ، یہ وہی دب ہے، یہ وہی دب ہے. برمانے صاحب غور کرنا، آئندہ کے لیے ایسی طرح حرامزدگی سے بچے رہنا. اگلا سنیے. جناب بھوکتے ہیں تو کہتے ہیں کیلے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، قطوفہا دانیہ. پھر دوسرا سر کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفہا دانیہ، تو قرآن تو پہلے کا نازل ہوا ہے، تو کیلے کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے، تو کیلا ویسے کرنی ہے کہ تو نازل ہو. ساڈی سرائکی دی مثال ہے سکھر دی کتی دے بکھر نو بھوکے. کی مثال ہے؟ وہ لعنت پوے تیرے پڑھنے پر بڑھنے پر، تجھے اتنا تمیز نہیں. قطوفہا دانیہ، وہ بغیرت. قطوف قطف کی جمع ہے، روح المانی وغیرہ. قطف قطف کہتے ہیں ما یجتنا من الثمر، جو پھل چننے کے قابل ہوتے ہیں، چنے جاتے ہیں، اس کو قطف کہتے ہیں. قطوف اس کی جمع ہے. فی جنت عالیت قطوفہا دانیہ. اللہ فرماتا ہے مومنین بلند جنت میں ہوں گے، باغوں میں، جن کے پھل چنے جانے والے قریب ہوں گے. نیچے سے کھڑے ہو کر ہاتھ سے ہی اتار لو گے، چڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی. قرآن تو یہ فرما رہا ہے وہ کتا وہ محرف وہ ارتد. اس کتے کو اتنے پتہ نہیں ہوگا میں نے یہ لفظ کیا کہا ہے. یہ ارتد کا معنی نہیں بتا سکتا. اے ارتد، قطوفہا دانیہ کیلا نہیں ہے. پیچھے دب، اب آگے کیلا. تو اس کا مطلب ہے کیلا دب. تیرے ٹبر کو کیلا دب. ایجنسی والو شرم نہیں آتی تمہیں؟ قرآن بورڈ والو، ڈرامے بازو، منافقو، بےمانو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن پر ہلکا کاغذ لگ جائے تو قرآن بورڈ کی طرف سے اجلاس ہوتا ہے اور پاکستان میں یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے اور فوری عمل درآمد. کاغذ ہلکا نہیں ہونا چاہیے. لاکھ لعنت ہے تمہاری محنت پر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اتنا بڑی تحریف قرآن کی، قرآن کے معنی مطلب کو، الفاظ کو، سب کچھ کو بگاڑنے والا تو کافر ہوتا ہے. اس کو چھٹی دے رکھی ہے، اس کے خلاف پرچہ نہیں لیتے تم، اور ڈرامہ کرتے ہو منافقوں اور کہتے ہو کہ کاغذ ہلکا لگ رہا ہے تو قرآن کی توہین ہے. کتے، وہ قرآن کی توہین ہے یا یہ قرآن کی توہین ہے؟ ہلکے کے بچے، ہلکا کاغذ. قرآن مجید تو چمڑے پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن الحمدللہ قرآن کو سمجھنے والے، ماننے والے، قرآن کی عزت احترام کرنے والے، ہر چیز کو، ہر قرآن کی ہر بات کو، ہر لفظ کو اس کے مقام پر رکھنے والے وہ لوگ. اب میں بتاتا ہوں قرآن میں کیلا آیا ہے، لیکن کہاں آیا؟ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، طلح طالمحا، یہ کیلا ہے. وہ کیلے کا بچہ، وہ مسٹر کیلے کا بچہ. تیرے پڑھانے والے بھی کیلے کے بچے ہوں گے. اگلی سنو. افاقہ، جب انہیں افاقہ ہوا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. دوائی کے بعد کہتے ہیں افاقہ جو ہوں، یہ عربی دا لفظ ہے افاقہ.
لیکن اردو میں میرا لیے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ لفظ آفاق ہے. فلما افاقہ، یہ سنو کیسا ہے؟ فلما افاقہ، جب انہیں افاقہ ہوا. یہ افاقہ لفظ عربی کا ہے. اردو والے اس کے آگے چھوٹی ہاں لگا دیتے ہیں. لاکھ لعنت ہے تیری اردو پر، وہ بغیرت بھڑوا، لکھ لعنت تیرے اوپر. تو نہ اردو نہ عربی نہ کوئی شے، پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے وہ تو. مجھے تو ایسے لگتا ہے تو جیسے میں نے بن مانس کہا، ایسے نہیں کہا. یہ میں نے صحیح کہا. ایسی بات ہے 4 ٹانگوں والا کر سکتا ہے، 2 ٹانگوں والا نہیں کر سکتا. کیا بھونک رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹی ہاں، وہ بغیرت چھوٹی ہاں کہاں ہوتی ہے؟ چھوٹی یا بڑی یا تو ہے. وہ چھوٹی ہاں تیرے باپ نے بنائی، تیری مائی نے بنائی ہے؟ کیا یار ظلم. اور سنو، اس کتے کو اتنا پتہ نہیں، قرآن میں فلما افاقہ، افاقہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. کتا کہتا ہے آگے چھوٹی ہاں لگا دی اردو والوں. لاکھ لعنت ہے تیری اردو اور تیرے عربی بولنے پر، تجھے شرم نہیں آتی کتے؟ یہ افاقہ یفیق و افاقہ، بغیرت ہا افاقہ. یہ ہا اردو والوں نے لگائی. کتا یہ افاقہ مصدر ہے، افاقہ تن ہے، حالت وقف میں تا ہا بن رہی ہے. ماضی کے آگے او کتے، ماضی کے آگے ہاں نہیں لگائی تیرے باپ نے. اپنے منہ پر لعنت پڑتی دیکھتے جائیں وہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں. اگلی بات سنو. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا. قرآن میں آتا ہے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. تعویل یہاں پر 2 معنی رکھتا ہے، تفسیر یا عاقبت. 2 معنی رکھتا ہے. کچھ بھی ہو، اس لانتی کی جہالت دیکھو لمما پر. یہ صرف والے بھی جانتے ہیں کہ لم لما میں کیا فرق ہے. لما یضرب، اس کا معنی ہے ابھی تک نہیں مانا. یہ نفی کے لیے آتا ہے. ایسے زمانہ تکلم تک نفی اوقات ماضیہ کا احاطہ کرتی ہے. یہ علم و صیغہ سے سب باتیں پڑھنے میں آتی ہیں. تو لما یاتہم کا معنی ہے ابھی ان کے پاس نہیں آئی. کتا ترجمہ کرتا ہے جب ان کے پاس اس کا انجام آ چکا ہے، لاکھ آ چکا ہے. لما نفی کا معنی دیتا ہے، ترجمہ اس بات کے ساتھ ہو رہا ہے. سننے والے ملعونین اینما ثقفوا، بن مانس کی جنسو، قرآن کے ساتھ کفر ہوتا دیکھ کر روزانہ کروڑوں جو اس کتے کے منحوس چہرے کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہو، لعنت ہے تمہارے پڑھنے پر، تمہارے سننے پر. تم ایک ہی جنس کے ہو. اتنا بڑا کفر. قرآن کے تو ایک حرف کو بدلنے والا کافر ہے، یہ لفظ کے لفظ پورے بدل دیتا ہے. آگے بھونک سنے اس کی. قرآن مجید میں آتا اثر الندامت، انہوں نے ندامت کو چھپایا، چھپائیں گے. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو. وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو. چھائی ہوئی ہو. بغیرت کا بچہ قرآن اسرار اسرار یسر اسرار کا معنی تو چھپانا ہوتا ہے. کیا ظلم کر رہا ہے قرآن کے ساتھ. آگے بھوکتا ہے. آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں. بابا عربی ہے پاپا کی. آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں. ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی. لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر. بابا عربی اور بابا پاپا سے بنا. عربی بچے بھی تیرے جیسے ہوں گے جو حقیقت میں بن بانس کے بچے ہیں. پاپا سے بابا سمجھ نہیں آ رہی. اگلا سنیے. کہتا ہے کلائی کو عربی میں کف کہتے ہیں. لاکھ لعنت ہے تیری عربی پر. کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ 3 چیزیں ہوگی، یہ سمجھ لیں. رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک. کلائی کو کہتے ہیں کف. کیا بات ہے بھائی. اسلام کی خدمت
جس طرح اس ارتد نے کی ہے کسی کافر نے نہیں کی ہوگی. اس خنزیر کے ہوتے ہوئے اسلام کو نہ یہودیوں کی ضرورت ہے، نہ عیسائیوں کی ضرورت ہے، نہ ہندوؤں کی ضرورت ہے، نہ سکھوں کی ضرورت ہے. یہ ایک ہی بن مانس سب کی جگہ پر کر رہا ہے. کلائی کو عربی میں بغیرت کف کو کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، ہاتھ کو کہہ دیتے ہیں مجازن، کبھی اصل ہتھیلی کو کہتے ہیں. تو کہتا ہے کف کس کو کہتے ہیں؟ کلائی. کیا بات. آگے ایک اور بھونک سنیے، پچھلی بھونکیں بھولتے جائیں گے. حضرت محترم ہے، بہت بڑے علم والی شخصیت ہے، اس وجہ سے میں جتنے لفظ آپ کو یاد کر رہا ہوں، جتنے الفاظ سے احترام کے عزت کے لفظوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ عزت احترام کے الفاظ جو میں دے رہا ہوں یہ دینا ضروری ہوتے ہیں، ذہن میں رکھنا. آپ فرما رہے ہیں کہ لفظ سید ہے، سید غلام کو کہتے ہیں، سید آقا کو کہتے ہیں. اللہ لعنت ہو، کتا سید ساری عربی میں ہے ہی نہیں. پہلے تو اس کو سمجھ لیں، سیدینا لفظ ہے. یہ سید کہتے ہیں غلام کو. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید یا کے فتح کے ساتھ ہے نہیں. عربی سید کا معنی غلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ لفظ ہی عربی میں نہیں ہے. ہائے کیا بات ہے. میرے خیال میں جس ادارے میں اس بڑوے نے تعلیم پائی ہے، ایسے ادارے پر کروڑوں لعنات. وہ بڑوا سید کا تو قانون صرف میں آتا ہے، یہ سیود تھا تو ادغام ہو گیا. یہ بڑوا جو تو سید کہہ رہا ہے وہ بڑوا، اس کا بھی تو کوئی قانون نکالنا. یہ سید پھر کیسے بنے گا؟ خیر اس بیچارے بے قانون کو قانون کا کیا، وہ تو صرف یہودی ایجنسیوں نے بن مانس بٹھا رکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. حضرت پھر آگے بھونکتا ہے، کہتا ہے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو. زانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں. یہ تو پتہ نہیں، اتنا جاہل تو کوئی بھی نہیں ہے. اتنے جاہل بھی مارکیٹ میں آ گئے جو زانو کو عربی میں، اللہ اکبر. وہ بڑوا زانو ہوتا ہے گھٹنا. زانو کس کو کہتے ہیں؟ یہ فارسی لفظ ہے گھٹنا، گھٹنے کو کہتے ہیں. اب ایک تو زانو کا لفظ بولا، اس کا معنی گھٹنا کرنا تھا، کر دیا پٹ، پھر پٹ کو عربی بنا دیا. دو لانتے بیک وقت. ہے ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ بولتے وقت بیک وقت دو لعنتوں کو جمع کر لینا اور پھر بن مانس کی طرح تم اٹھا کر بیٹھ جانا اور کہنا کوئی اس وقت کوئی عالم نہیں، کوئی دین والا نہیں، کوئی فلان با جدید بستامی یہ تھا، معاویہ یہ تھا، میں اس کا نام لے لینا چاہ فلان. دستے صحیح ایک جملہ بولنا ہے تو دو پانچ لعنتاں کٹھیاں کر لینا ہے. ابھی تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں علم والا ہوں. وہ ارتد، تجھے اجہل کہنا لفظ اجہل کی توہین ہے، تجھے ملعون کہنا ملعون کی توہین ہے. تیرے جنس کی عزت کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ناراض نہ ہونا جو میں لفظ بول رہا ہوں، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے. بن مانس ہو جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب نیچے ہیں، جناب جیسوں کی شان بہت اونچی. ہمارے بڑے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، سکولیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی لقب نہیں ہے. اور واقعات لقب کیا کریں یہاں پر. زانو گھٹنے کو کہتے ہیں، عام بندہ بھی جانتا ہے. اس کا معنی پٹ بنا دیا، اور پٹ کو کیا بنا دیا؟ عربی بنا دیا. لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر. پے ٹے دنیا جانتی ہے، پے ٹے عربی میں نہیں آتے، پٹ کو عربی بنا دیا. اچھا اب دیکھو، کسی بڑوے نے قاری زید صاحب سے فون کر کے کہا آپ نے کتاب لکھی ہے، اس پر لکھا القواعد الچشتیہ، تو چے بھی تو عربی میں نہیں آتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چشتیہ لفظ عربی ہے، میں نے استعمال کیا، وہ پٹ کو عربی کہہ رہا ہے. وہ کتے استعمال میں اور کسی زبان کا لفظ ہونے میں اگر تجھے فرق نہیں تو کیوں پنگا لے رہا ہے؟
یہ حال ہے ان لوگوں کا. اس کو ایک لفظ ہوتا ہے آجمی. آجمی لفظ کا عربی میں استعمال اختلاط کے بعد ہوتا رہا، لیکن کوئی آجمی لفظ کو عربی کہنا یہ تیرے جیسے ملعونوں کا کام ہے. خیر، اس سے سمجھ لینا علمی مقام کیا بلند ہے. حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب جیسے کہ علمی مقام جو ہے نا، مرتبہ، اس کی اونچائی ڈھونڈنے کے لیے چل پڑو نا تو تحت سرا تک پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر. اور سنیے، اللہ اللہ لوگ ذکر کرتے ہیں نا، کہتا ہے اللہ، یہ تو محمل جملہ ہے. اللہ یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف. تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ. تو یہ محمل جملہ ہوگا. وہ منحوس کا بچہ، تمہیں اتنا تمیز نہیں؟ اللہ مفرد لفظ ہے، اس کو جملہ بنا رہا ہے. وہ بغیرت جملہ تو بنتا ہے مسرد سے، یہ تو لفظ ہی ایک ہے. اور کتے، جب یہ جملہ بنے گا تو محمل کیوں رہے گا؟ جب جملہ بنے گا تو محمل کیوں رہے گا؟ مثلا آپ کہہ دیتے اللہ موجود، اللہ ربنا، اللہ الہنا، وہ کافر ہوگا تیرے جیسا جو کہے محمل ہو جائے گا. بتائیں، جس کو ایک اکیلے لفظ اور مرکب لفظ کی تمیز نہیں، بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے، وہ صحابہ پر بھونک رہا ہے، وہ داتا علی حجویری پر بکواس کرتا ہے. لگتا ہے تیرے باپ نے ٹکسالی دروازے کی سیر کی تھی اور راستے میں تو مل گیا. سیدنا صدیق اکبر. اور سنیے جی، اور سنیے کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا سیغہ ہے. من کانا یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور. سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے من کانا یعبد، مضارع کا سیغہ ہے. لاکھ لعنت ہے، کانا یعبد مضارع کا سیغہ، اور کتا یہ ماضی استمراری ہے. اتنا ہی تمیز نہیں ہے. آگے اب یہ اصل بات کی طرف آتا ہے. یہ بات زیادہ ذرا تبصرہ مانگتی ہے، جو میں پچھلی قسط میں، پہلی قسط میں اس خنزیر کی جیسوں کی حقیقت بتا چکا ہوں. کیا نام رکھا تھا اس کا؟ مرزا جہلمی جیسوں کی نیچر. یہ اب اسی کی طرف لوٹ رہا ہے. تو ہر جامع کے داری میں پوش ماننداز قدترا میں شناسا کہتا ہے اس میں دنیاوی تعلیم کو میں گائیڈ دیتا ہوں. جتنی ایجوکیشن آپ کریں گے اسلام کا اتنا ہی فائدہ ہے، جیسے یہ کر رہا ہے بغیرت. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے تو یہ ہے. اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی. آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال میں ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا کہ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے. باقی تیرے آباء و اجداد کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہ پتہ تیرے آباء و اجداد کو 1200 سال سے. کیوں؟ کہ تو خاص لڑی جو ابو جہل کی چلی ہے نا، تو اس کی نسل ہے. 1200 سال میں تیرے بڑوں میں نہ کوئی مسلمان ہوگا، نہ کوئی صاحب علم، نہ کوئی صاحب غیرت، نہ کوئی صاحب دیانت. سارے ہی بھڑوے ہوں گے، جن بھڑووں کی لعنت تیرے اوپر جمع ہو گئی، جس کی وجہ سے تو یہ بکواسات کر رہا ہے. تو صحیح کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن کمال ہے تیری بصیرت پر، تیرے تاریخ دانی پر. تجھے اپنے بڑوں کی تاریخ کس نے بتا دی کہ ابو جہل کی اولاد ہے تو، اور تیرا ہر بڑا جو ہے وہ ابو جہل کی یاد تازہ کرواتا ہے.
یہ تاریخ تمہاری کس نے بتائی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. یہ تیرا ہی کمال ہے کہ اپنے بڑوں کی تاریخ کو پا گیا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں کہتا ہے سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہے. ابھی پیچھے کہا دب قرآن میں ہے، وہ پورے قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے. سافٹ ویئر تیرے پاس ہے نا، بے غیرت بڑوے کا بچہ، تیرے پاس ہے نا. تو سافٹ ویئر جس کے پاس ہے، تیرے جیسے کے پاس دب جو قرآن میں نہیں اس کو قرآن سے بنا لیتا ہے، جو قرآن میں ہے اس کو قرآن سے نکال دیتا ہے. لیکن بات سنو، اللہ اکبر، اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے یہ باتیں کرنا. سنو، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے. جو قومی ترانے کا خالق حفیظ جالندھری ہیں، وہ یہ لکھ گئے اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی، میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی. لارڈ میکالے نے کہا ہمارا مقصد سکول کھولنے کا صرف یہ ہے رنگ و نسل میں ہندوستانی ہوں، فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں، تاکہ ایسی کھیپ تیار ہو جائے جو ہماری حکومت چلانے کا کام دے. جو قرآن کو جاننے والے ہیں، سافٹ ویئر بچہ تیرے جیسا، بن مانس کا بچہ تیرے جیسا جو قرآن کو جانتا ہے، ان میں سے دیکھتے تو چلے جاؤ. عمران خان ہے جس کو خاتم النبی جی نہیں ہے پڑھنا آتا، کون ہے بتا. تیرا تو حال صاحب نے دیکھ لیا. بچہ کون سا ہے؟ سلطان رائی تیرا کنجر ٹبر ہے. یعنی یہ فلموں میں کام کرنے والی ہیں. کتنا اچھا دور ہے یہ اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی کا ابھی تازہ واقعہ ہوا. کتنا اچھا دور ہے. اور یہ جو اس خنزیر نے کہا ہے نا کہ یہ دور اس دور سے اچھا ہے 1200 سال، یہ رسول اکرم کے دور، صحابہ تابعین کا دور محض اس وجہ سے نکالا کہ اگر میں اس کا نام لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے مسلمان کو قتل کر دے مجھے. لیکن اس خنزیر سے پوچھ، جن 3 دوروں کو تو کہہ رہا ہے وہ نکال کر بعد میں 1200 سال تک قرآن کو سمجھنے والے نہیں آئے، اور اب بچہ قرآن کو سمجھنے والا ہے. اب آج سمجھنے والے کس سے سمجھ رہے ہیں؟ سافٹ ویئر سے. تو سافٹ ویئر تو رسول اکرم کے دور میں بھی نہیں تھا، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا، تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا. در حقیقت تو نے یہ کہہ دیا کہ سافٹ ویئر کے دور میں علم ہے، سافٹ ویئر کے دور میں نہیں. لہذا وہ رسول اکرم کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور جس کا دور ہے، اس میں قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ سافٹ ویئر نہیں تھا. گستاخ، ملعون، لعنت ہے تیرے سننے والوں پر. اور دعائیں دے اپنی حکومتوں کو جنہوں نے تمہارے جیسے بن مانسوں کو اپنی آغوش میں پال رکھا ہے. ہمارا اقبال کا ایک شعر تیری اس لعنتی تعلیم کے لیے کافی ہے. اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. بڑوا وہ کہتا ہے دین اور انسانیت دونوں کے خلاف سازش ہے، اور ہم نے وہ دیکھ لی تیرے جیسوں کے اندر. میرے دوستو، آخری بات کرتا ہوں، اس کا علمی مقام سب کے سامنے ماشاءاللہ کافی سارا آ گیا ہے. آخری بات کرتا ہوں، کہتا ہے جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے. اس کتے سے پوچھ، رسول اکرم کو کافر کہتے تھے؟ کفار نے رسول کو کافر کہا؟ وہ بڑوے لعنتی رسول نے آتے ہوئے کافر کہا. او خنزیر، رسول نے آتے ہوئے کافروں کو کافر کہا کہ یہ کفر کر رہے ہو. تیرا یہ کہنا کہ اگر مرزائی ہمیں کافر نہیں کہیں گے
تو میں ان کو کافر نہیں کہوں گا. تو ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ تو خود مرزائی ہے اور تیرے مرزائی ہونے کے لیے یہ حوالہ کافی ہے. تو اپنے سر سید کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے. یہ دیکھ مکتوبات سر سید جلد 2 اس میں صاف لکھا ہے کہ سر سید نے مرزے کے مرنے کے بعد اس کو نبی مانا, اس پر ایمان لایا. حوالہ میں بتا دیتا ہوں, صفحہ بتا دیتا ہوں. یہ خط ہے بنام مولانا حکیم نور الدین بھیروی. جس طرح لکھا اس طرح پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں مولانا نہیں کہہ سکتا. یہ حکیم نور الدین بھیروی کون تھا؟ مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ, جو اس کے مرنے کے بعد خلیفہ بنا تھا. اس کو خط لکھ رہا ہے سر سید, اس میں صاف کہہ رہا ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ حضرت مہدی زمان, پہلا لقب دے رہا ہے مرزے کو مہدی زمان, دوسرا کہتا ہے مسیح الوقت یعنی حضرت عیسیٰ, اپنے دور کا حضرت عیسیٰ. تیسرا کہہ رہا ہے امام معمور من اللہ, امام بھی کہہ رہا ہے معمور من اللہ بھی کہہ رہا ہے. تو بڑوا تو بھی مرزائی اور تیری جن سے ساری مرزائی جو سر سید کو ماننے والے ہیں. کیوں کہ سر سید مرزے کو مان گیا. اور میں حکومت سے آخری بات کہتا ہوں, حکومت والو تم اسمبلی سے قانون جاری کر چکے ہو, تمہارے ملک کے دستور میں مرزائی کافر ہیں. مرزائی کون ہے؟ کافر ہیں. تم نے 75 روپے کا نوٹ چھاپا, 75 کا نا, 75 روپے کا نوٹ چھاپا, اس پر سر سید کو رکھا, جبکہ سر سید مرزا قادیانی پر ایمان لا چکا. اب بتاؤ, ایک طرف مرزائیوں کو کافر کہتے ہو, دوسری طرف مرزے کو ماننے, نبی ماننے والے کو سر سید کہہ کر نوٹ پر چھاپ کر مسلمانوں کو دیتے ہو اور تعلیم میں دیتے ہو, اس کو تعلیم کا رب بناتے ہو, اس کو تعلیم کا خدا بناتے ہو. اور پھر میں آخر میں کہوں گا, حکومت والوں نے پر تولے ہوئے ہیں کہ چشتیوں جو ہے چشتیوں پر نگرانی رکھو, یہ بہت خطرناک واقعہ کہیں رونما کر سکتے ہیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ بتاؤ تو صحیح, آج تک کون سا خطرناک واقعہ ہم سے ہوا؟ جنہوں نے خطرناک واقعے ایسے کیے کہ تمہارے سینکڑوں بندے مارے, ان کو تو کہتے ہو بہت اچھی جماعت ہے. لاکھ لعنت ہے تم پر, اے بدماشو, ہمارے ساتھ بدماشی کرنے کی کوشش نہ کرنا, ہم شریفوں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا. ہاں تمہارے عزائم اور لعنتی ارادوں کو میں سمجھتا ہوں, ہم سمجھتے ہیں. تم ہمیں بار بار کوشش کرتے ہو اپنے کفر, یہودیت, لعنت میں, کفر, انگریز غلامی میں داخل کرنے کی. یہ ہم سے توقع نہ رکھنا, یہ ہم سے توقع نہ رکھنا. تم ہمیں بغیرت بنانا چاہتے ہو, ہماری بہن بیٹی کے پردے ختم کرنا چاہتے ہو. خبردار, یہ نہ سوچنا ہم نے زندگی کو صرف ایک دن کے لیے رکھا ہے. جب تم نے ہم سے ہمارے دین کو چھیننے کی کوشش کی, یا ہماری عزت کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی, یا ہمیں دنیا میں بدنام کرنے کی, تو پھر سوچ لینا ہمارا آخری دن ہوگا, ہمارا آخری دن ہوگا. پھر تم بھی دیکھ لینا تمہارے ساتھ خدا کیا کرتا ہے. بدماشو, مکارو, سکالر تمہارے کدھر ہیں؟ تمہارے ڈاکٹر پروفیسر کدھر ہیں؟ تمہارے انگریز گانڈو کدھر ہیں؟ ان گانڈوؤں کو میرے سامنے لاؤ. اسلحے اور طاقت کی بکواس کرتے ہو. اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے بولنے کی, میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, مجھے جھوٹا اور غلط ثابت کر دو. جو سزا میری ہو میرے ساتھیوں کو دے دینا, ورنہ لعنت لینے کی کوشش نہ کرو, پیچھے رہو.
اللہ جل شانہ ہمارا حامی و ناصر ہو.